بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 23 اگست 2024 بمطابق 23 ظہور 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 23 اگست 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، الحمدللہ آج جلسہ سالانہ جرمنی شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت جرمنی کی جماعت مجھے وہاں جلسے میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن انسان کے ساتھ بشری تقاضے بھی لگے ہوئے ہیں، صحت وغیرہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اس وجہ سے ڈاکٹر کے مشورے سے آخری وقت میں جرمنی کے سفر کو ملتوی کرنا پڑا اور یہی طے ہوا کہ یہیں سے جرمنی جلسے کے پروگراموں میں شامل ہوا جائے اور یہیں سے جلسے میں شامل ہونے والے لوگوں سے مخاطب ہوا جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس زمانے کی ایجادوں میں اس نے رابطے کے ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ملاقات چاہتے تھے، اس کے سامان اللہ تعالیٰ پھر کسی وقت فرما دے گا۔ اس مرتبہ بنے بنائے حالوں کے اندر جلسے کی بجائے کھلی جگہ پر جلسے کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے جلسہ گاہ کی تیاری کے لیے انتظامیہ کو زیادہ محنت بھی کرنی پڑے گی اور مہمانوں اور انتظامیہ دونوں کو کچھ دقتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن ان مشکلات کو برداشت کرنا اور جلسے میں شمولیت کے مقصد کو پورا کرنا شاملین اور انتظامیہ دونوں کا مقصد ہونا چاہیے۔ مشکلات پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ یہ انتظام بہتر ہو جائے گا۔ برطانیہ میں بھی شروع میں زیادہ مشکلات ہوتی تھیں اور اب بھی ہیں، تاہم اب انتظام بہت بہتر ہو گیا ہے۔ تمام ڈیوٹی کرنے والے کارکنان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے حتی المقدور خدمت کے جذبے سے کام کریں، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں۔ ہر شعبے کا کارکن ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ مہمانوں سے پیش آئے، دعائیں کرتے ہوئے کام کریں۔ اس جذبے سے کام کریں کہ ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بلانے پر آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت کرنی ہے، اور جو چاہے حالات ہو جائیں ہم نے اپنے اخلاق کے معیار بلند رکھنے ہیں اور خدمت کرتے چلے جانا ہے۔ مہمان بھی جلسے کے مقصد کو یاد رکھیں اور ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے ان 3 دنوں میں جلسے کے مقصد کو پیش نظر رکھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہم سب جمع ہو کر اپنی اخلاقی اور روحانی ترقی کے سامان بہم پہنچائیں۔ ایسے پروگرام بنائیں جو ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب کرنے والے اور تقویٰ میں بڑھانے والے ہوں۔ اس ارادے اور نیت سے یہ دن گزاریں کہ ہم نے اعلیٰ اخلاق اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے ہیں، آپس میں پیار، محبت اور تعلق کو بڑھانا ہے، رنجشوں کو دور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنی ہے، ہر قسم کی لغویات سے خود کو بچانا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے توقع کی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اسی لیے اس نے ہمیں انسان اور اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جلسے پر آنے والے ہر احمدی کو یہ باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑھنے، اعلیٰ اخلاق دکھانے، بندوں کے حقوق ادا کرنے اور تقویٰ کے حصول کی کوشش نہیں ہو رہی تو جلسے میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ حال کے پیر زادوں کی طرح صرف ظاہری شوکت دکھانے کے لیے اپنے مباین کو اکٹھا کروں، بلکہ وہ علت غائی جس کے لیے میں ہیلا نکالتا ہوں اصلاح خلق اللہ ہے۔ بس ہر احمدی کو یہ بات اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اگر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو ہی جلسے پر آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ اگر جلسے پر آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا نہیں ہوا، اخلاق میں بہتری نہیں آئی، تو ایسے شاملین سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی بیزاری کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس ساجد پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو
اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیاوی نعمتیں ایک احمدی کو دین سے ہٹانے والی نہ ہوں۔ یہ کاروبار یا دنیاوی نعمتیں ایک احمدی کو خدا تعالیٰ کا شکر گزار بنائیں اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ سے زیادہ دل میں پیدا ہو۔ بس اپنے تقوی کے معیار کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا ہے تو اس سے یہی غرض ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا سے مفقود ہو گئی تھی اور وہ حقیقی تقوی اور طہارت جو اس زمانے میں پائی نہیں جاتی تھی اسے دوبارہ قائم کرے۔ فرمایا، اے وہ تمام لوگو جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب تقوی کی راہوں پر قدم مارو گے۔ پھر فرمایا، خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اسی کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو تاکہ خدا بھی عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان ارشادات کو اپنے سامنے رکھیں۔ یہی جلسے پر آنے کا مقصد ہے۔ ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میرا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہو۔ ہمیشہ یہ یاد رہے اور اس بات کا خیال رہے اور ذہن میں یہ بات ہمیشہ بیٹھی رہے کہ میری ہر حرکت اور سکون خدا تعالیٰ کی نظر کے سامنے ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جلسہ سالانہ اور ذکر الہی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ جلسہ شاعر اللہ میں شامل ہے اور اس جلسے میں شمولیت کا ایک مقصد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روحانیت میں ترقی کا حصول بتایا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ عبادت اور ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ذکر الہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارا ذکر کرے گا۔ پس خوش قسمت ہے وہ شخص جس کا ذکر اس کا آقا، اس کا مالک، اس کو پیدا کرنے والا کرے۔ پس اس اہم امر کی طرف ان دنوں میں ہر کسی کو بہت توجہ دینی چاہیے۔ اس حوالے سے میں ایک تحریک کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کا ایک رویا تھا کہ ان کو ایک بزرگ نے کہا کہ اگر جماعت کا ہر فرد ہر بڑا 200 دفعہ یہ درود شریف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھے، درمیانی عمر کے افراد 100 دفعہ اور بچے 33 دفعہ پڑھیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ان کے والدین 3-4 دفعہ یہ خود پڑھوا دیں، اسی طرح 100 دفعہ استغفار کریں۔ میں اس میں یہ شامل کرتا ہوں کہ 100 دفعہ ربی کل شیء خادمک ربی فاحفظنی وانصرنی وارحمنی کا ورد بھی کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کو رویا میں یہی دکھایا گیا تھا کہ اگر یہ کرو گے تو ایک محفوظ قلعے میں داخل ہو جاؤ گے جہاں شیطان کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ان دنوں جلسے میں بہت سی علمی، تربیتی اور روحانی بہتری پیدا کرنے کے لیے بھی تقاریر ہوں گی، انہیں بھی سنیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ان تقاریر کو سنتے ہوئے عہد کریں اور اس سے مدد مانگیں کہ اے خدا، ہم نیک نیت ہو کر تیرے مسیح کے بلانے پر یہاں حاضر ہوئے ہیں، لیکن یہ اصلاح ہم اپنے زور بازو سے نہیں کر سکتے، تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تو نے ہماری مدد نہ کی تو ہم تیری عبادت کے معیار حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جلسے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ جمع ہونے والے آپس میں تعارف بڑھائیں، یعنی آپس میں پیار اور تعارف کو بڑھائیں۔ بس ان دنوں میں آپس میں تعلقات بڑھانے اور سلامتی پھیلانے پر بہت توجہ دیں۔ پہلے سے قائم تعلقات میں اگر کوئی رنجش پیدا ہو گئی ہے تو اسے دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے فضول باتوں سے بچیں۔ نہ صرف یہ کہ لڑائی جھگڑے سے بچیں بلکہ اپنے جو پرانے لڑائی جھگڑے ہیں ان پر بھی ایک دوسرے سے معافی مانگیں۔ ذاتی اناؤں کے جال سے نکل جائیں۔ شکایات آتی ہیں کہ معمولی باتوں پر آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں، پھر انہیں نظام قائم رکھنے کے لیے سزائیں بھی دینی پڑتی ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ خوشی سے سزائیں دی جاتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جماعت کے تقدس کو ہم نے قائم کرنا ہے، اس لیے اگر نظام یا خلیفہ وقت کسی کو سزا دیتا ہے تو جماعت کا تقدس قائم رکھنے کے لیے دیتا ہے، کیونکہ جماعت کا تقدس تمام رشتوں سے زیادہ اور بالا ہے۔ اس حوالے سے عہدیداروں کی بھی زیادہ ذمہ داری ہے، اس لیے ان میں برداشت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم دل کے مسکین بن جاؤ، عام طور پر بنی نوع کی ہمدردی کرو،
جبکہ تم انہیں بہشت دلانے کے لیے واعظ کرتے ہو۔ فرمایا خدا تعالیٰ کے فرائض کو دلی خوف سے بجا لاؤ کہ تم ان سے پوچھے جاؤ گے۔ نمازوں میں بہت دعا کرو تا خدا تمہیں اپنی طرف کھینچے اور تمہارے دلوں کو صاف کرے۔ فرمایا جب تک انسان خدا سے قوت نہ پاوے کسی بدی کے دور کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ پس یہ معیار ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، انہیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے تو یہاں آنے والے مہمان بھی اچھا اثر لے کر جائیں گے۔ یہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ ایک خاموش تبلیغ کا کام کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس درد اور تڑپ سے اپنی جماعت کے لیے دعا کی ہے، اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا کرتا ہوں اور جب تک مجھ میں دم زندگی ہے کیے جاؤں گا، اور دعا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ میری اس جماعت کے دلوں کو پاک کرے اور اپنی رحمت کا ہاتھ لمبا کر کے ان کے دل اپنی طرف پھیر لے اور تمام شرارتیں اور کینے ان کے دلوں سے اٹھا دے اور باہمی سچی محبت عطا کر دے۔ جلسے کے دنوں میں ہر ڈیوٹی دینے والا، ہر شامل ہونے والا ماحول پر بھی نظر رکھے۔ آج کل جو حالات ہیں اس میں کوئی شرارتی عنصر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جلسہ تمام برکتیں سمیٹنے والا ہو۔ دنیا کے حالات کے لیے بھی دعا کریں، اپنے ملک کے لیے بھی بہت دعا کریں، جب ہم خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکموں، اسلام کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرمودات پر عمل کرنے والے ہوں گے، تب یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنے گا اور ہم دنیا کی رہنمائی کا ذریعہ بننے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان 3 دنوں میں اور ہمیشہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جلسے کے دنوں میں وہاں بعض نمائشیں بھی منعقد ہو رہی ہیں، انہیں بھی دیکھیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے کیسے افضال ہم پر نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یہ سب بابرکت فرمائے، آمین۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 26 اگست 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔